اور لیبیا سے ریلیٹڈ ریسنٹلی پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف جس کو لیڈ کرتے ہیں پاکستان کی ساری فورسز کو، جن کا نام سید جنرل عاصم منیر صاحب ہے، وہ لیبیا کے ایک بہت امپورٹنٹ دورے پر گئے، جہاں پر ان کی ملاقات لیبیا کے ایک لیڈر جن کا نام خلیفہ حفتار ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے میں اپنی بات کو آگے لے کر جاؤں، میں آپ لوگوں کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتانا چاہتا ہوں لیبیا کے حوالے سے۔ 2010 سے لے کر اب تک لیبیا کے اندر ایک سول وار چل رہی ہے۔ اب یہ سول وار کب شروع ہوئی تھی لیبیا میں؟ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا جب 2009-10 میں عرب اسپرنگ پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں آیا تھا۔ کچھ افریقہ کے کنٹریز بھی اس عرب اسپرنگ سے ہرٹ ہوئے تھے، جس میں ایجپٹ تھا، جو ہے وہ تیونس تھا، اور موروکو بھی اس سے ہرٹ ہوا تھا، اور مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ لیبیا بھی اس سے خاص طور پہ ہرٹ ہوا تھا۔ میں آپ لوگوں کو میپ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے کنٹریز اس سارے معاملے میں ہرٹ ہوئے ہیں، اور پاکستان کا جو امپیکٹ ہے لیبیا کو لے کے وہ اب آنے والے ٹائم پر کتنا زیادہ امپیکٹفل ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پاکستان کی جو امپورٹنس ہے ریجن میں وہ ہمیں اتنی زیادہ کیوں ایمرج ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات کو اس پورے ریجن میں کیسے لیتا ہوا اور دکھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس سے پہلے میں اپنی بات کو موو کروں کہ جو پاکستان کی ریسنٹلی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے لیبیا کے ساتھ، میں آپ لوگوں کو کچھ 2010 اور 2000 کے بعد جو دنیا میں معاملات چلے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں اس کے حوالے سے کچھ آپ کو گائیڈ دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اگلی بات سٹارٹ کریں گے۔ سو دس از دا میپ، یہ آپ میپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم۔ سو 2009 اور 2010 کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ایک بہت بڑا عرب اسپرنگ آیا، جس میں مڈل ایسٹ کے اندر ایک بات بتائی گئی کہ لیبیا کے اندر، الجیریا کے اندر، تونیشیا کے اندر، ایجپٹ کے اندر، سوڈان کے اندر، اور اس کے علاوہ سیریا ہو گیا، عراق کے اندر بھی امپیکٹس آئے، اور ان کنٹریز کے اندر ڈیفرنٹ امپیکٹس آئے، جن کے مطابق ایک طرح سے یہ سوچا گیا کہ ان میجر عرب کنٹریز یا اسلامک کنٹریز کے اندر ریولوشن لائی جائے، اور ریولوشن لانے کے بعد جو ہے وہ ان کنٹریز میں ایک بات جو ہے وہ ان کو بتائی جائے کہ آپ نے ڈیموکریٹک سسٹم کو جو ہے وہ لے کر آنا ہے۔ اب ڈیموکریٹک سسٹم کو لانا اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اس کو لانے کی آرٹیفیشلی کوشش کی گئی جو فیل ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ تب سے لے کر اب تک نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ اور زیادہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے بڑھ چکا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کی ڈیفرنٹ ٹیررس جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس ٹائم پورے افریقہ میں پھیلی ہوئی ہیں، پھر مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس ٹائم ایک بہت بڑی خانہ جنگی اور لڑائی لڑتے ہوئے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو جو عرب اسپرنگ کا ایک بہت بڑا فیلئر تھا، اس فیلئر کے بعد جو عام پبلک ہے، عام لوگ ہیں، ان کو اس کا بہت زیادہ خمیازہ اور نقصان اٹھانا پڑا۔ اب میں فی الحال عرب اسپرنگ کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں فی الحال پاکستان اور لیبیا کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیل پاکستان نے لیبیا کے ساتھ کی ہے۔ بٹ اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لیبیا کی صورتحال 2010 سے لے کر 2025 تک ہمیں کیسے نظر آتی ہے۔ میں فی الحال بات کروں گا لیبیا کی، تو میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے لیبیا کا کرنٹ میپ دکھاتا ہوں کہ لیبیا کہاں پہ موجود ہے، اور پھر میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں گا کہ پاکستان کیوں لیبیا کے ساتھ اتنا انوالو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ لیبیا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے لیبیا ہے، اور یہ جو ہے یہ پاکستان ہے اینڈ میں، تو یہ لیبیا ہے۔ اب لیبیا میں اس ٹائم 2010 سے سول وار چل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2010 میں جب پہلی بار سول وار سٹارٹ ہوئی تو محمد قذافی جو تھے ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، اور ان کو ریپ کیا گیا، پہلے پبلک میں ٹی وی میں سب نے دیکھا، اور اس کے بعد ان کو مرڈر کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا صورتحال ہے کرنٹلی یہ لیبیا کا میپ آپ دیکھ رہے ہیں، دس از دا کرنٹ میپ آف لیبیا۔ اب کرنٹلی لیبیا میں کیا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ لیبیا کا کرنٹ میپ ہے۔ لیبیا اس ٹائم جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے 3 میجر گروپس میں۔ جو پہلا گروپ ہے وہ ہے گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈز، GNA۔ GNA جو ہے وہ یہ علاقہ ہے، جو بلو والا سارا علاقہ ہے، یہ GNA کے کنٹرول میں ہے۔ یہ GNA جو ہے اس کو انٹرنیشنلی دنیا ریکگنائز کرتی ہے، اس کو علاقے کو انٹرنیشنلی دنیا ریکگنائز کرتی ہے اس گورنمنٹ کو، کہ یہ اصل میں لیبیا کی گورنمنٹ ہے، اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس کی ہی سیٹ ہے۔ اوکے، یونائٹڈ نیشنز میں جو سیٹ ہے اس ٹائم وہ گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈز کی ہے۔ یہ بیسکلی جو ہے یورپ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکنز بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جو اس ٹائم پاورفل طبقہ ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور اس میں گروپ ہے، وہ لیبیا کا خلیفہ حفتار کا گروپ ہے۔ اوکے، جنرل خلیفہ جو حفتار ہیں، ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام صدام خلیفہ حفتار ہے، اور جو ان کے والد صاحب ہیں ان کا نام ہے خلیفہ حفتار۔ تو خلیفہ حفتار صاحب جو ہیں
ان کا ग्रुप इस पूरे मामले में सबसे स्ट्रांग है। और खलीफा हफ्तार को इस टाइम कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, आपको बड़ी हैरानी होगी। इंटरेस्टिंगली खलीफा हफ्तार के ग्रुप को इस टाइम सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की इजिप्ट की जानिब से है, सऊदी अरेबिया की जानिब से है, और ऑब्वियसली जब सऊदी अरेबिया सपोर्ट करेगा जिस ग्रुप को, तो पाकिस्तान भी उसी ग्रुप को सपोर्ट करेगा। तो पाकिस्तान भी इस टाइम लीबिया के खलीफा हफ्तार के ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो सिविल वॉर चल रही है इस टाइम, हालांकि दुनिया जो है वो तो रिकग्नाइज करती है इस टाइम, जो ये वाली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड्स की गवर्नमेंट को दुनिया रिकग्नाइज करती है, बट जो LNA यानी तबरुक बेस्ड गवर्नमेंट जो है, यानी जिसको खलीफा हफ्तार की गवर्नमेंट कहते हैं, वो इस टाइम सेंट्रल और नॉर्थ और इवन जो ईस्ट जो साउथ का जो इस टाइम लीबिया है, यानी आप कह सकते हैं जो 70% जो लीबिया है इस टाइम वो खलीफा हफ्तार साहब के कंट्रोल में है। और इनकी इस टाइम सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इजिप्ट भी करता है, सऊदी अरब भी करता है और पाकिस्तान भी करता है। तो ये इस टाइम इंटरेस्टिंग फैक्टर था जो मैं आप लोगों को इस सारे मामले में बताना चाह रहा था। अब मैं अपनी बात को आगे लेकर जाऊँगा ताकि आपको मैं समझाना चाहूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जो CDS हैं जनरल आसिम मुनीर, वो लीबिया का उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा किया है, जहाँ पे उनकी मुलाकात खलीफा हफ्तार से हुई है और उनके बेटे सद्दाम, जनरल सद्दाम हफ्तार से हुई है। अब ये मुलाकात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस चीज़ को समझाना इसलिए चाह रहा हूँ, ये मुलाकात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मुलाकात से पाकिस्तान की जो ग्लोबल इमर्जेंस है वो आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो क्लाउड है वो मिडिल ईस्ट से बढ़ के अब आपको नॉर्थ अफ्रीका की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको मैप में कुछ पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंटली रिसेंटली पाकिस्तान ने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं डिफेंस को लेके, जियो पॉलिटिक्स को लेके और ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स को लेके, वो मैं आपको कुछ सिग्निफिकेंट्स पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो यू हैव टू सी दैट। सो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने सितंबर के महीने में पाकिस्तान ने क्या किया, सितंबर के महीने में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डील की और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का रोल हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर 2025 के बाद। ओके, और अब हम देख रहे हैं कि दिसंबर में पाकिस्तान का जो क्लाउड है वो आपको आगे बढ़ते हुए लीबिया और सूडान की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान ने सूडान के जो नेशनल आर्मी है उसके साथ भी एक डील की है वेपन्स की, और अब खलीफा हफ्तार के साथ $4 बिलियन की वेपन्स की डील की है। तो पाकिस्तान का जो क्लाउड है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है मिलिटरीली वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस सारे मामले में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि विद द टाइम पाकिस्तान का ग्लोबल क्लाउड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस चीज में एक और चीज समझना बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम जो खलीफा हफ्तार हैं जिनको पाकिस्तान वेपन सेल करेगा, बेचेगा, खलीफा हफ्तार साहब जो हैं वो RSF रैपिड सिक्योरिटी फोर्स को सपोर्ट करते हैं जो सूडान में है। और रैपिड सिक्योरिटी फोर्स को सूडान में ना पाकिस्तान सपोर्ट करता है ना सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। बट क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होता, कोई भी दोस्त नहीं होता, आपका जियो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको अगली बात समझाना चाहता हूं कि अब जो पाकिस्तान अभी रिसेंटली आर्म्स डील करने वाला है, जो कर चुका है, इस आर्म्स डील से पाकिस्तान को क्या एडवांटेज है, खलीफा हफ्तार साहब को आने वाले 2 या 3 साल में क्या कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल होगा और इससे रीजन पे क्या असर पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। सो इस चीज को आपने सुनना है और समझिएगा। मैं आपसे कुछ और भी मैप्स शेयर करने वाला हूं, तो आप साथ रहिएगा, अपने कमेंट्स भी साथ साथ आप लोग करते रहे, मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूं। अब इस बात को समझिएगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जो CDS हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी जब रिसेंटली खलीफा हफ्तार, जनरल खलीफा हफ्तार से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये रॉयटर्स इस टाइम जो है, जो बड़ा क्रेडिबल मीडिया आउटलेट है, उसको पाकिस्तानी और लीबिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि पाकिस्तान हैज रीच्ड अ डील वर्थ ओवर $4 बिलियन टू सेल मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू द लिबियन नेशनल आर्मी। तो जो लिबियन नेशनल आर्मी है वो कौन सी आर्मी है, वो खलीफा हफ्तार साहब की मिलिट्री है जिसको वो इस टाइम लीड कर रहे हैं और जिसको इस टाइम वो प्रॉपर तौर पे जो है वो मैनेज करने की इस टाइम कोशिश कर रहे हैं। तो उनका जो ग्रुप है, लिबियन नेशनल आर्मी का ग्रुप है, वो ग्रुप जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ज़्यादा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी हमें बढ़ती हुई सारे मामले में नजर आ रही है। अब अगली बात सुनिएगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन कौन से वेपन्स पाकिस्तान इस टाइम सेल करने वाला है लीबिया को और कौन कौन से वेपन्स पाकिस्तान बेचने वाला है लीबिया को। तो सुनिएगा, अब इस टाइम जो है जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, उन डिटेल्स के मुताबिक
पाकिस्तान 16 अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट सेल करेगा लिबिया को। पहली तो डील ये है कि 16 फाइटर जेट सेल करेगा पाकिस्तान, JF-17 जेट्स फाइटर जेट सेल करेगा लिबिया को। पहली बात तो ये लिबिया के जो खलीफा हफ्तार हैं उनकी फौज को, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान लिबिया में खलीफा हफ्तार साहब की फौज को सेल करेगा 12 सुपर मशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। अब ये मशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या है कि जब भी आप किसी फाइटर जेट को उड़ाते हैं तो उसको उड़ाने के से पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एक ऑर्डिनरी तो वो नहीं होते, वो भी बड़े कैपेबल फाइटर जेट्स होते हैं, बट वो कम्बैट के फाइटर जेट्स नहीं होते, वो फाइटर जेट्स सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होते हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री क्या करेगी, पाकिस्तान की मिलिट्री वो वाले फाइटर जेट्स भी देगी, ये ट्रेनिंग फाइटर जेट्स देगी जिन पे ये लिबिया की जो नेशनल आर्मी है, खलीफा हफ्तार साहब की नेशनल आर्मी है, वो नेशनल आर्मी जो है वो इन फाइटर जेट्स पे ट्रेनिंग लेगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान के J-17 थंडर जो फाइटर जेट्स हैं उनको उड़ा के अपने एनिमीज के अगेंस्ट काम करेगी। तो ये दो मेजर इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये इस टाइम जो है वो फाइटर जेट सेल करेगा। अच्छा, अब सोर्सेज जो हैं इस टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री के हैं वो और ज़्यादा बात बता नहीं रहे कि पाकिस्तान कौन कौन से और वेपन सेल करेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान लिबिया के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देगा, पाकिस्तान लिबिया के पायलट्स को जो लिबिया की जो इस टाइम साइबर फोर्स है उसको भी शायद गालिबन ट्रेनिंग देगा कि वो साइबर अटैक्स को कैसे रोकते हैं। ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि ये $4 बिलियन की जो डील है, ये एक डील बहुत बड़ी डील है, इसको डील को छोटा मत समझिए। इट्स अ वेरी वेरी बिग डील एंड इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज डील एंड इट विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द अपकमिंग डेज। अगली इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। अब इस टाइम जो है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि एक पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्स ने जो इस डील के बड़ा क्लोज थे जब ये डील हो रही थी, उन्होंने अपना नाम बताए बगैर रॉयटर्स को ये बताया है कि द डील के पाकिस्तान लिबिया डील इंक्लूड्स द सेल ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर लैंड, सी एंड एयर स्प्रेड ओवर 2.5 years। अब इस बात को जरा समझना बड़ा जरूरी है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ने ये बताया है कि पाकिस्तान इस टाइम जो लिबिया को ये डील सेल कर रहा है, लिबिया को ये डील देने वाला है, इसमें पाकिस्तान एयर, लैंड और सी यानी तो तीनों मेजर एरियाज हैं, उन तीनों मेजर एरियाज में जो जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स कवर होते हैं वो इक्विपमेंट जो है वो लिबिया को सेल करेगा। अब हमारे पास एयर को लेके तो इंफॉर्मेशन आ गई कि 16 J-17 फाइटर जेट्स पाकिस्तान लिबिया को सेल करेगा, लेकिन सी और लैंड की हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई। मैं आपको आगे चीज़ को लेकर जाऊं, मैं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सुपर चैट्स कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ डू सुपर चैटस एंड डू सपोर्ट अस। मैं अपनी बात को जो है वो आगे लेकर चलना चाहता हूँ। मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैप दिखाना चाहता हूँ लिबिया का और बताना चाहता हूँ कि लिबिया का कौन कौन सा इलाका इस टाइम या कौन कौन सी जो स्पेसिस हैं इस टाइम वो वर्नेबल हैं और आने वाले टाइम पे दे विल प्ले अ क्रिटिकल रोल। ओके, लेट मी गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट शो यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, यू हैव टू सी इट। ओके, अब इस मैप को आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब पाकिस्तान जो डील सेल कर रहा है उस डिफेंस डील में ये लिबिया है। लिबिया को पाकिस्तान एयर, वाटर यानी सी और लैंड, तीन मेजर AWL, तीन मेजर जो डील है पाकिस्तान देने वाला है। अब एयर की तो डील पाकिस्तान ने ऑलरेडी दे दी है, वो मैं आपको दे चुका हूं कि उस डील में क्या है, पाकिस्तान जो है वो लिबिया को मोर इंपॉर्टेंटली फाइटर जेट सेल करेगा। जहां तक बात मेडिटेरियन सी को लेके है, तो मेडिटेरियन सी को लेके पाकिस्तान हो सकता है पॉसिबिलिटी कुछ शिप्स जो है, फाइटर वॉर शिप्स जो हैं वो सेल करे, लेकिन इस टाइम हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि कौन से वॉर शिप्स पाकिस्तान लिबिया को सेल कर सकता है। और जहां तक बात लैंड की है तो ऑब्वियसली लैंड में टैंक्स भी आ जाते हैं पाकिस्तान के, जो इस टाइम पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे जो हैं वो टैंक्स हैं, खालिद अल खालिद टैंक्स हैं पाकिस्तान के पास, दे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल, वॉर फाइटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो आर्मड व्हीकल्स हैं वो पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त हैं, तो पाकिस्तान को सेल कर सकता है। और ये जो डील होगी ये अगले 2.5 ईयर की डील होगी, यानी तकरीबन 2028 तक, 2028 तक ये सारे वेपन्स पाकिस्तान लिबिया को प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, अब पाकिस्तान अगर $4 बिलियन की ये डील लिबिया को देता है तो आने वाले टाइम पर नक्शा क्या चेंज हो सकता है लिबिया का। मैं आपको लिबिया का भी करंट मैप दिखाना चाहता हूं। ये लिबिया का करंट मैप है, यानी इस टाइम जो खलीफा हफ्तार साहब के पास एडवांटेज है वो सिर्फ एडवांटेज 70% इलाके का है। खलीफा हफ्तार इस टाइम 70% इलाके को ये रूल करते हैं।
تو کیا $4 billion کی ڈیل سے وہ اپنے اس علاقے کو اور اس علاقے کو کیپچر کر سکتے ہیں؟ تو بالکل، اپنی وار شپ سے اگر پاکستان سی میں کچھ ویپن سیل کرتا ہے تو وار شپ سے یہ جو کوسٹل علاقے ہیں ان علاقوں پر کیپچر کر کے بلاکیٹ کر سکتے ہیں. ان علاقوں کا جہاں پہ اس ٹائم دوسری گورنمنٹ ہے، اور جو لینڈ کے علاقے ہیں یہاں پر بھی اٹیکس کر سکتے ہیں، یا اپنے ایئر فائٹنگ فورس سے، اپنے فائٹر جیٹ سے اسٹرائکس کر سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی فائٹنگ فورس سے اسٹرائکس کر سکتے ہیں. تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل اچھے طریقے سے سر انجام ہوتی ہے تو تقریباً 2028 تک آپ کو لیبیا جو ہے وہ خلیفہ حفتار کا لیبیا، ایک یونائٹڈ لیبیا نظر آئے گا، جس میں خلیفہ حفتار کی گورنمنٹ ہوگی جو پاکستان کے انٹرسٹ کا، پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کا خیال وہ رکھ سکتی ہے. سو یہ چیز جو ہے وہ آنے والے ٹائم پر ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اٹ کین ہیپن اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اب ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے موہت سوری صاحب. انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ کمنٹ کیا ہے. میں سے پہلے آگے کو بات کو لے کر جاؤں، بٹ ان صاحب نے بڑا ایک انٹرسٹنگ کمنٹ کیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دوسری پارٹی کو جو ہے وہ سیل کر سکتا ہے ویپنز. اور یہ بات صحیح ہے، انڈیا بھی اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر سکتا ہے. تو اب سوال یہ ہے، آپ لوگوں کے کمنٹس بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور میں ان چیزوں کو بڑا سیریس لیتا ہوں، تو اپنے کمنٹس جو ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے کیا کیجئے، کہ کئی بار میں کچھ کمنٹس لے بھی لیتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ انڈیا اس ٹائم کون سی دوسری پارٹی جو ہے اس کو ویپن سیل کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک انڈیا کی طرف سے تو کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ بھارت بھی جو خلیفہ حفتار کے اگینسٹ پارٹیز ہیں ان کو ویپن سیل کر سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت خلیفہ حفتار صاحب کو ہی ویپن سیل کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ دوسری پارٹی کو ویپن سیل کرے. پروبیبلی بھارت جو ہے وہ اس ٹائم جو انٹرنیشنل ریکگنائز گورنمنٹ ہے اس کو ویپن سیل کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا واقعی بھارت سیل کرے گا. بٹ کیونکہ پاکستان کی انفارمیشن ہمارے پاس اس ٹائم کریڈیبل ہے تو دیٹس وائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. بٹ اگر ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے انڈیا کو لے کے، بھارت کو لے کے، تو ڈیفینیٹلی ویل ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ دیٹ. اینی ویز، let me show you a very interesting thing about all of this deal. اگلی بات سنیں گا، بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو انفلوئنس ہے وہ اب مڈل ایسٹ سے نارتھ امریکہ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک تو پاکستان ایسٹ ایشیا میں اپنا انفلوئنس بڑھاتا جا رہا ہے، اور دوسرا پاکستان نارتھ افریقہ اور امپورٹنٹلی جو مڈل ایسٹ ہے اس میں پاکستان کا جو ملٹری انفلوئنس ہے خاص طور پہ، وہ انفلوئنس پاکستان کا ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وچ از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اب خلیفہ حفتار صاحب سے ریسنٹلی جو ہے وہ ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے جو سی ڈی ایس ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز کے جو سربراہ ہیں عاصم منیر صاحب، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور آپ اس ساری ڈیل کو کیسے دیکھتے ہیں. تو خلیفہ حفتار صاحب نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. خلیفہ حفتار صاحب یہ کہتے ہیں کہ وی اناؤنس دا لانچ آف اے نیو فیز آف اسٹریٹجک ملٹری کوآپریشن وتھ پاکستان. تو اس ٹائم جو 70 یا 75% جو علاقہ اس ٹائم ایک بڑے پاورفل ملٹری جنرل نے اپنے انڈر ہولڈ میں کیپچر کیا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے، وہ پاکستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور لیبیا کا جو پارٹنرشپ ہے وہ بڑی اسٹریٹجک ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے. میں لیبیا کو بار بار سوڈان سے اس لیے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھنا ہوگا لیبیا کو تو آپ کو سوڈان کو بھی سمجھنا ہوگا، بیکاز سوڈان میں پچھلے 2 سال سے سنس 2023 اپریل مئی جون سے تقریباً 2.5 سال سے ایک سول وار چل رہی ہے، اور اس سول وار میں جو RSF ریپڈ سیکیورٹی فورس جینوسائیڈ کر رہی ہے عام لوگوں کا. انفارچونیٹلی خلیفہ حفتار اس ٹائم ان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ ریپڈ سیکیورٹی فورس کو along with یونائٹڈ عرب ایمریٹس وہ ویپن سیل کر رہے ہیں، جس سے ریپڈ سیکیورٹی فورس کو بڑی زیادہ کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں. اور سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے وہ نیشنل آرمی جو ہے اس ٹائم ریپڈ سیکیورٹی فورس پر قبضہ صحیح طریقے سے کر نہیں رہی. اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں، میں آپ لوگوں کو اس ٹائم سوڈان کا بھی میپ دکھانا چاہتا ہوں کہ سوڈان کی اس ٹائم صورتحال جو ہے وہ کتنی خراب ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں جو مڈل ایسٹ یا خاص طور پہ جو نارتھ افریقہ ہے یا جو ہارن آف افریقہ کا سارا علاقہ ہے اس سے کیسے چیزوں پر امپیکٹ ہوگا، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھانا چاہتا ہوں. یو ہیو ٹو سی دیٹ. اوکے، سو یہ سوڈان ہے. سوڈان کا جو یہ سارا علاقہ ہے اباؤٹ 45% جو علاقہ ہے سوڈان کا جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو علاقہ ہے اس ٹائم، یہ سارا علاقہ اس ٹائم سول وار کی زد میں ہے. اوکے، یہ سوڈان اس ٹائم ڈیوائیڈ ہے. یہ ساؤتھ سوڈان ہے اور یہ سوڈان ہے. ساؤتھ سوڈان جو ہے وہ سوڈان سے 2011 میں الگ ہو چکا ہے. تو پچھلے تقریباً 14 ایئر سے ساؤتھ سوڈان ایک الگ کنٹری ہے، لیکن جو میجر سوڈان ہے وہ بھی اس ٹائم 2 حصوں میں انفارچونیٹلی ڈیوائیڈڈ ہے.
اب جیوگرافکلی آپ دیکھیں تو لیبیا کنیکٹ ہے اس علاقے سے، اور یہ والا جو علاقہ ہے اس ٹائم یہ ریپڈ سیکیورٹی فورس RSF، یہ RSF اس سارے علاقے کو رول کر رہی ہے، اور یہ والا جو علاقہ ہے اس کو SAF یعنی سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے وہ اس کو رول کر رہی ہے، جس کو پاکستان اور سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے۔ پروبیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کہ پاکستان اور سعودی عرب اپنا انفلوئنس استعمال کر کے لیبیا کے خلیفہ حفتار کو یہ کہے کہ آپ جو ریپڈ سیکیورٹی فورس کے ساتھ جو یہ والا علاقہ ہے جو جس میں ایجپٹ، لیبیا اور سوڈان کا بارڈر لگتا ہے، کیوں نہ اس کنٹری کے اس علاقے پر آپ بھی بومبنگ سٹارٹ کر دیں اور ریپڈ سیکیورٹی فورس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ خلیفہ حفتار تو بڑے اچھے انسان ہیں، کیونکہ اس ٹائم خلیفہ حفتار پہ یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے بہت زیادہ ان پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو پروبیبلی پاکستان اپنا انفلوئنس یوز کر کے خلیفہ حفتار کو دنیا کے سامنے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے، یا ان کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ آپ جو ہے اگر RSF کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو جو ہمارے الائیز ہیں، پاکستان سعودی عرب کے جو الائی ہے SAF، ان کو طاقت ملے، ان کو حوصلہ ملے، اور پھر یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہ بات جائے کہ خلیفہ حفتار اس ٹائم جو ہے وہ دوسری سائڈ کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ RSF کا ساتھ نہیں دے رہے، اور ان پر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہو، اور جب وہ پورے کنٹری کو ٹیک اوور کریں لیبیا کے، جس کے چانسز ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پوری دنیا ان کی اس لیجیٹیمیسی کو مارنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری انٹرسٹنگ فیکٹر ان دا اپ کمنگ ڈیز، کیونکہ لیبیا میں بھی سول وار چل رہی ہے، بٹ جو اس ٹائم سوڈان کی سول وار ہے وہ لیبیا کی سول وار سے زیادہ اس ٹائم ورس ہے، زیادہ اس ٹائم خطرناک ہے، کیونکہ جو اس ٹائم سوڈان میں لوگ مارے جا رہے ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، جو خواتین ہیں، فیمیلز ہیں، ان کے ساتھ اس ٹائم جو ہے وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ریپس ہو رہے ہیں، پھر لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا۔ تو سوڈان کی صورتحال اس ٹائم زیادہ خراب ہے، زیادہ ورس ہے اس ٹائم، بٹ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ اپ کمنگ ڈیز میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اگلی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی ملٹری کے حوالے سے، اور پاکستان کے جو اس ٹائم CDS ہیں ان کے حوالے سے۔ اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان کے جو CDS اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، he reaffirmed Pakistan commitment to strengthening defense ties with Libya based on shared interest۔ اب پاکستان جو ہے وہ لیبیا کے ساتھ اپنے ڈیفنس ٹائز کو ری افرم کرنا چاہتا ہے، اپنی ڈیفنس جو ہے پیرامیٹر کو اور زیادہ انکریز کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یاد رہے پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ ڈیفنس ڈیلز بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے، انڈونیشیا کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے، خاص طور پہ پاکستان اپنی کچھ ڈیفنس ڈیل جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کر چکا ہے۔ تو جب سے پاکستان سعودی عرب کا ایک ڈیفنس الائنس ہوا ہے تو باقی کنٹریز کے اندر بھی کانفیڈنس آیا کہ ہم بھی پاکستان کے ساتھ ویپنز خرید سکتے ہیں، پاکستان کے ویپنز ریلائیبل ہیں، خاص طور پہ ان کی جو بھی سول وار ہوں یا جو بھی ان کے انٹرنل پولیٹیکل میٹر ہوں، پاکستان تو فوکس کرتا ہے کہ وہ اپنا ویپنز زیادہ سے زیادہ سیل کرے تاکہ پاکستان کی جو ملٹری سٹرینتھ ہے وہ انکریز ہو اور پاکستان کا بھی ویپن دنیا میں جائے۔ تو پاکستان بھی ایک طرف گلوبلی آہستہ آہستہ اپنے جو ویپنز ہیں ان کو خریدنے کی بھرپور جو ہے وہ ان کو بیچنے کی بھرپور اس ٹائم کوشش کر رہا ہے، تاکہ اس کا جو ملٹری آپ کہہ سکتے ہیں جو پیراڈیگم ہے یا ملٹری اس کی جو ایک طرح سے دنیا میں اس ٹائم جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھنے کی چانسز ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اگلی اس ٹائم بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ بھی ان ساری چیزوں کو بھرپور طریقے سے دیکھ رہا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس ٹریٹی کرنا ایک بیسیکلی پاکستان کے لیے ایک گارنٹی کی کنجی تھی کہ باقی کنٹریز کے اندر بھی اب ہمیں یہ فوکس اور ایک پاکستان کو لے کے کانفیڈنس بڑھتا ہوا اور دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو ہمیں آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ پاکستان کو لے کے انکریزمنٹ نظر آئے گی۔ بٹ دوسری طرف بھارت بھی ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، بیکاز بھارت کا بھی اس ٹائم اپنا ویپنز پرزور طریقے سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بھارت کی بھی پراپر ایک ڈرون انڈسٹری ہے، تو پروبیبلی بھارت بھی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ بھی افریقہ کے اندر اپنے انفلوئنس کو بڑھائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ایک بہت بڑی رائیولری ہے ان سارے معاملات میں۔ اچھا، اب اگلی میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز یہ بتاتا ہوں۔ اگلی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اس ٹائم بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے رائٹرز میں آرٹیکلز لکھے ہیں یا جو ویسٹرن میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے مطابق لیبیا ہیز بین subjected to a United Nations arms embargo since 2011 requiring approval from the United Nations to transfer of weapons and related materials۔ تو رائٹرز اس ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اگر سیل بھی کرتا ہے لیبیا کو ویپنز تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لیبیا کے اوپر 2011 سے آرمز امبارگو لگا ہوا ہے، کیونکہ جہاں پہ سول وار ہونا شروع ہو جاتی ہے جنرلی، وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز ایک آرمز امبارگو لگا دیتا ہے کہ اب کوئی بھی ویپنز اس کنٹری کو نہیں سیل کرے گا، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ یہ ویپنز کس کے پاس جائیں گے، کیونکہ عام لوگوں کی جانوں کو خطرہ بھی ہے۔ لیکن
اگر پاکستان نے ویپنز بیچنے بھی ہیں تو آبویسلی اس کو UN کے پاس جانا ہوگا، جہاں پہ اس ٹائم امریکہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ اس ٹائم سعودی عربیہ بیٹھا ہوا ہے. تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اتنی کوئی مشکل ہوگی نہیں خلیفہ حفتار کو یہ ویپنز بیچنے کے لیے. اور میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ پروبیبلی کہیں نہ کہیں پاکستان بیک ہینڈ پہ خلیفہ حفتار سے یہ بات کر رہا ہے یا کر رہا ہوگا کہ اگر آپ جو ریپڈ سیکیورٹی فورس ہے RSF اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو آپ دنیا کے سامنے اچھے بچے بن جائیں گے. دنیا آپ کو زیادہ ماننا شروع کر دے گی کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے جینوسائیڈ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا، اور خاص طور پہ ان سارے کے سارے لوگوں کو وہ ایلیمینیٹ کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے جس کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. سو دیٹس ہاؤ پاکستان کین play its very important role and Pakistan can play its cards. So this is also going to be very very interesting thing in the upcoming days. But more importantly جو پاکستان کا کلاؤڈ ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پاکستان کی جو امپورٹنس انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں، پاکستان کی جو ملٹری اس ٹائم جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ ہمیں اس ٹائم بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی پاکستان کا اس ٹائم جو فوکس ہے وہ J-17 تھنڈرز بلاک 3 فائٹر جیٹس کی جو انجنز ہیں اس پر ہے کہ پاکستان چائنا کی ہیلپ سے پہلے چائنا کی انوالومنٹ زیادہ تھی، اب پاکستان خود پر بھی ریلائی کرنا شروع ہو گیا ہے تھینکس ٹو دا چائنیز پارٹنرز. پاکستان اپنے فائٹر جیٹ J-17 تھنڈرز جو 4+ جنریشن کے فائٹر جیٹس ہیں وہ خود بنانے کی کوشش کر رہا ہے، سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ سیل کر بھی رہا ہے. اینڈ دیٹس وائی پاکستان کا جو اس ٹائم ڈیفنس کا جو اکوپمنٹس ہیں، خاص طور پہ جو فائٹر جیٹس ہیں، وہ آہستہ آہستہ اب دنیا میں سیل ہونا شروع کر دیا ہے. اور دیٹس وائی پاکستان ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ اپنے اور ویپنز بھی سیل کرنا اسٹارٹ کر دے. آبویسلی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو ٹینکس ہیں، الخالد ٹینک ہو گیا، پاکستان کے اپنے جو شاپر ڈرونز ہیں، اور بھی پاکستان کے ڈفرینٹ جو آرمر ڈویژنس ہیں، یہ جو آرمرڈ وہیکلز ہیں جو کہ ان جگہوں پہ چلتی ہیں جو جگہیں تھوڑی پتھریلی ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ آپ کو جنگ کرنی ہوتی ہے، جہاں پہ ٹرینز ٹف ہوتی ہیں، تو وہاں پہ پاکستان کے ویپنز بڑے زیادہ کام آتے ہیں. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈیل. اگلے 2-2.5 سالوں میں یہ ڈیل کمپلیٹ ہوگی. پروبیبلی اگلے 2-2.5 سالوں میں اگر یہ ڈیل سموتھلی ٹرانزیکشن کی طرف جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے یہ ہے کہ خلیفہ حفتار جو ہیں وہ نیکسٹ پریزیڈنٹ ہوں گے یا نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے یا نیکسٹ پراپر یونائٹڈ لیبیا کے رولر ہوں گے، جیسا جو ہے وہ 15 یا 20 سال پہلے کرنل محمد قذافی صاحب تھے. اور ہو سکتا ہے کہ لیبیا کے نیکسٹ جو یونیفائڈ لیبیا کے جو رولر ہوں گے وہ ہمیں خلیفہ حفتار لگتے ہیں اگر یہ ڈیل پراپرلی ہوتی ہے. پاکستان، سعودی عربیہ، ایجپٹ اور ڈفرینٹ میجر ویسٹرن کنٹریز کی پراپر حمایت حاصل ہوتی ہے تو لیبیا کے اندر سول وار ہمیں ختم ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں. بٹ یہ بات طے ہے کہ انڈیا بھی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور جو خلیفہ حفتار کے اگینسٹ فورسز ہیں وہ بھی اب اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گی اور وہ بھی اپنے ویپنز کو سیل کرنے کی کوشش کریں گی. بیکاز ہم سب کو پتہ ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آلویز اباؤٹ دا بزنس، اٹس آلویز اباؤٹ دا منی. کوشش کنٹریز کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ویپنز کو بیچیں تاکہ وہ اور اچھے ہتھیار اور اچھے ویپنز کو خریدیں، تاکہ ان کے جو دوسرے ایڈورسریز جو ان سے تگڑے ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہو سکیں اور ان کو ڈیٹر کرنے کی کوشش کریں. سو دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ.